بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وہ خواہش اور تمنا تھی جو ان لوگوں کے دل میں تھی جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب اگر لا الہ الا اللہ ہے تو یہاں توحید کو خالص کرنا ہوگا، شرک سے آزادی حاصل کرنا ہوگی۔ پاکستان کا مطلب اگر لا الہ الا اللہ ہے تو پھر سنت کی پابندی کرنی ہوگی، بدعت سے آزاد ہونا پڑے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر لا الہ الا اللہ ہے تو مسلمانوں کے لیے خیر خواہی دل میں رکھنی ہوگی، کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کے ساتھ کھڑا ہونا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو رائے دینا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، کسی مقروض کا قرض اتارنا، کسی فقیر و مسکین کا دست و بازو بننا۔ پھر تو یہ تقاضا ہے، پھر ظلم اور بربریت اور دشمنیاں اور فساد، یہ تو اس بات کا تقاضا نہیں ہے۔ یہی چیزیں تو چھوڑنے کے لیے، اس سے آزاد ہونے کے لیے وطن حاصل کیا گیا۔ اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، پھر ان دینی اور نظریاتی اور فکری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے علماء کا احترام ہوگا، اس کی زمینی سرحدوں کو حفاظت کرنے والی فوج کا خیال کیا جائے گا۔ اور وہ شخص جس نظریے کی حفاظت کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اسے مضبوط کرنا ہوگا، اور ہر قسم کے غدار سے نجات حاصل کرنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی کی جانی چاہیے، کوشش بھی کی جانی چاہیے۔ اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے تو پھر اس توحید کے لیے، اس کلمے کے لیے جان بھی سستی سمجھنی ہوگی۔ جان تو چلی جائے، توحید پہ آنچ نہ آئے، تبھی اس وطن عزیز میں امن آئے گا، جس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ نے دو وعدے دے رکھے ہیں۔ توحید کو خالص کرنے والے، امن ان کے لیے ہے، ان کی سوچ میں بھی امن، ان کے نظریات میں بھی امن، ان کے افکار میں بھی امن، اور ان کے اقوال و اعمال میں بھی امن، اور ان کے معاشرے بھی پر امن ہوں گے۔ وہم مہتدون، ہدایت یافتہ لوگ دیکھنے ہیں تو وہ وہی ہیں جو توحید کو خالص کرنے والے ہیں۔ یہی وہ ایک نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں قربانیاں دی گئی۔ کبھی وقت ملے اور دل تھام کے ذرا اس تاریخ کو پڑھنا کہ ٹرین آیا کرتی اور ساری کی ساری خون میں لت پت ہوتی، ٹرین آتی، صرف چیخو پکار سنائی دیتی۔ 1 سال سے لے کے 6-7 سال کے بچے جن کو مارا نہیں گیا بلکہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے تڑپتے ہوئے چھوڑا گیا، اور مسلمان عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ کس کس انداز سے قربانیاں دی گئی؟ کیا یہ قربانیاں اس لیے دی گئی کہ سود عام ہو، شرک کا بازار گرم ہو، ظلم پھر بھی ہو اور فیصلے بکنے شروع ہو جائیں؟ کیا اس لیے یہ قربانیاں دی گئی تھی کہ مومن ہی مومن کا دشمن ہو، اور دشمن کے پیچھے لگ کے باہمی اور گروہی اختلافات کو بنیاد بنا کے قتل و غارت کے منصوبے بنائے جائے اور مسلمانوں کی قوت کو کمزور کیا جائے؟ نہیں، جس طرح اس وقت قربانیاں دی گئیں اور بعض میں بھی دشمن نے اس بات کی کوشش کی کہ اس کو تہس نہس کر دیا جائے، تو کس طرح لوگوں نے پھر بھی قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ آج یہ وطن اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یہ خیر کی ساری صفات اپنے اندر پیدا کر کے ایک اچھا معاشرہ، توحید پرست معاشرہ، سنت پہ عمل کرنے والا معاشرہ، خیر خواہی کرنے والا معاشرہ، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام اور شفقت سے پیش آنے والا معاشرہ ترتیب دیا جائے۔ اور اس ترتیب کو بناتے بناتے اگر انسان کی صلاحیت کی ضرورت ہو تو لگائے، مال کی ضرورت ہو تو لگائے، اور اگر جان کی ضرورت بھی ہو تو اس سے گریز نہ کرے۔ سچ کہا تھا جس نے کہا اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے، آرزوؤں کے غنچے کھلاتے ہوئے،
اپنے جسموں پہ گھاؤ سجاتے ہوئے، ولولوں کے الاؤ جلاتے ہوئے، معجزے جرتوں کے دکھاتے ہوئے، آگ کو رشک گلشن بناتے ہوئے، اپنے سینے پہ گولیاں کھاتے ہوئے، ہر قدم فاتحانہ بڑھاتے ہوئے، یہ مومن کا منہج ہے۔ جب وہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے دین کا نفاذ کرتا ہے پھر اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ دشمن کل بھی تھا، آج بھی ہے، کچھ ایسے بھی دشمن جو چھپے ہوئے ہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من غیرکم وآخرین من دونہم۔ ایک وہ دشمن جو تمہیں نظر آتا ہے، ایک وہ دشمن غدار ہے جو وطن عزیز کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے، اور کچھ دشمن وہ ہیں جس کو لوگ دشمن نہیں سمجھتے۔ ہر دشمن کے مقابلے کے لیے اس وطن عزیز میں اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے سب سے پہلا کام ان نظریات کو اختیار کرنا ہے جن کو آج آپ نے سنا۔ اپنی گزشتہ اور ماضی کی ان اعمال سے توبہ اور تائب ہو کر نئی زندگی کا آغاز کیجئے۔ ظلم نہ کیجئے، لوگوں کے اوپر فساد کی اندھیریاں نہ لائیے، عبادت اور اللہ کا شکر بجا لائیے۔ اللہ ذوالجلال وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت فرمائے، لوگوں کے مال اور عزت اور ان کے اہل و عیال و اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح یہ روشن چہرے اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ ذوالجلال سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔